الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے، اس دعا سے افضل کوئی دعا کسی بندے نے نہیں مانگی، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرتا ہوں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس دعا کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ معافات عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عافیت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ بنا ہے معافات۔ معافات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک تو آپ کو عافیت مل جائے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچا لے، تکلیفوں سے بچا لے، آپ کی آنکھوں میں عافیت رہے، آپ کے کانوں میں عافیت رہے، آپ کے جسم کے سارے اعضاء عافیت سے رہیں، آپ کے گھر میں عافیت ہو۔ عافیت کا مطلب کہ کوئی بے چینی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، یہ چیزیں نہ ہو۔ اب عافیت انسان کے جسم میں بھی ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں میں بھی ہے۔ انسان کی آنکھیں اگر ٹھیک کام کر رہی ہے، اس کا مطلب اللہ نے آنکھوں کی عافیت اس کو عطا کر رکھی ہے۔ انسان کے کان اگر صحیح کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے کانوں کی عافیت۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی سمعی وفی بصری وفی لسانی، کہ یا اللہ میں آپ سے آنکھوں کی عافیت مانگتا ہوں، زبان کی عافیت مانگتا ہوں، کانوں کی عافیت مانگتا ہوں۔ معافات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی عافیت میں رہے اور اس کی وجہ سے دوسرا شخص بھی عافیت میں رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود عافیت میں ہیں، خود چین سے رہ رہے ہیں، خود سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے دوسرا شخص پریشان ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو عافیت تو مل گئی ہے لیکن معافات نہیں ملی۔ معافات یہ عربی کا باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس میں دونوں طرف سے جب کوئی کام ہوتا ہے اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو عافیت دے دیں، دوسرا آپ سے بھی دوسرے لوگ امن میں رہیں، آپ کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی کو گھریلو پریشانی پہنچے، نہ کسی کو جسمانی پریشانی پہنچے، نہ کسی کو روحانی پریشانی پہنچے، کسی بھی قسم کی تکلیف آپ کی وجہ سے بھی کسی کو نہ ہو۔ اس کو معافات کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ یا اللہ میں آپ سے دنیا میں بھی معافات چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی معافات چاہتا ہوں۔ تو جب انسان یہ دعا مانگ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہر قسم کی عافیت اس کو مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے، اس کا مطلب دنیا میں بھی اس کی زندگی سکون سے گزرے گی اور آخرت میں بھی سکون سے گزرے گی۔ اور ظاہر ہے جب آخرت میں زندگی سکون سے گزرے گی، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو شریعت کے مطابق بنا دیں گے۔ اس لیے کہ اگر دنیا کی زندگی وہ گناہوں والی زندگی گزارے گا تو آخرت میں اس کو عافیت نہیں مل سکتی، آخرت میں وہ پریشان ہوگا۔ تو جب ہم آخرت کی عافیت اللہ سے مانگتے ہیں، گویا اس کے ضمن میں ہم اللہ سے یہ دعا بھی مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اس کی وجہ سے اس کی آخرت سنور جائے گی، حقوق العباد ادا کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد جو انسان کو ملتی ہے وہ عافیت ہے، اور ہم اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں یار پیسہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، طرح طرح کی یہ باتیں تو ہماری زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو عافیت اللہ نے دے رکھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
ہر صبح بلا ناغہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، کہ یا اللہ میں آپ سے اپنے دین کی عافیت مانگتا ہوں، اپنے مال کی عافیت مانگتا ہوں، اپنے گھر والوں کی عافیت مانگتا ہوں، دنیا کی عافیت، آخرت کی عافیت۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے کہ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ قدر اس شخص کو ہوتی ہے جب کسی کی آنکھ میں تکلیف شروع ہوتی ہے، کسی کے دانت میں درد ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی کے سر میں درد شروع ہوتا ہے، پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ میرے آدھے سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے پورے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اتنے سال میں نے بغیر اس درد کے گزارے ہیں، میں کتنی بڑی نعمت میں تھا۔ جب اس کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں تکلیف شروع ہوتی ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ متاثر ہوتا ہے، اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کتنا مشکل سے گزرتا ہے اس پر، لیکن اس سے پہلے سال ہا سال وہ گزار دیتا ہے۔ اور اس نعمت کی قدر تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نعمت بھی ہے میرے پاس، یہ تصور بھی اس کو نہیں ہوتا کہ میرے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے بھی یا نہیں۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ نعمتیں ساری کسی اور کے پاس ہیں، حالانکہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے انسان ناشکری کرتا ہے، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے پھر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، پھر بے چینی بھی آتی ہے، ٹینشن بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے۔ اس لیے ایک تو اس چیز کا انسان تھوڑا تصور کرے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عافیت دے رکھی ہے، کتنی عافیت جسمانی لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، اتنی عافیت جب اللہ نے دے رکھی ہے، ایک تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا یہ دعا مسلسل مانگیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا میں یہ شامل ہوتا تھا، عافیت کی دعا۔ ہر دعا میں صبح شام جب بھی دعا مانگیں تو یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی عافیت عطا کر، آخرت کی بھی عافیت عطا کر۔ دنیا کی عافیت مانگ لی، بیماریوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی، حادثات سے بھی حفاظت ہو جائے گی، لڑائی جھگڑوں سے، کیس اور جو ہے نا مقدمات اور تنازعات اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں لوگ کس کس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اور اگر پتہ نہیں چلے آپ کو تو کبھی آپ جائیں کسی ہسپتال کا چکر لگائیں، ہسپتال کا چکر لگائیں، کسی جیل کا چکر لگائیں، کسی تھانے کا چکر لگائیں، قبرستان کا چکر لگائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا میرے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے یا نہیں۔ اس لیے ایک تو یہ دعا مانگنی چاہیے، دوسرا یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اس کی گاڑی کو، اس کی جیب کو، اس کے بنگلے کو، اس کے پیسے کو۔ بھائی اپنے قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ میں غور و فکر کرو، قرآن نے ہمیں دعوت دی ہے اس کی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ذرا اپنے جسم پہ غور تو کرو۔ کھانا کھا لیا اور واش روم گئے، فارغ ہو کر آ گئے، یہ کوئی ویسے ہی چل رہا ہے یہ سسٹم؟ اگر ایک دن کے لیے کسی کا پیشاب رک جاتا ہے کتنا پریشان ہوتا ہے وہ، کہاں کہاں سے علاج کرواتا ہے، کتنی اس کی چیخیں آسمانوں تک جاتی ہیں کہ یار اس کا پیشاب نہیں ہو رہا، پیشاب رک گیا ہے اس کا۔ اور ہم روز آتے ہیں، روز جاتے ہیں، فارغ ہو کے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نکل کے کہتے ہیں یار یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، ناشکری پہ ناشکری، ناشکری پہ ناشکری۔ تو ظاہر ہے ناشکری کا عذاب تو اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے، اور عذاب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نعمتیں چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عافیت بھی نہیں رہتی، وہ عافیت بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ افضل ترین دعا ہے، خود بھی سیکھیں اس کو، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں آپ سے دنیا میں بھی عافیت مانگتا ہوں، آخرت میں بھی عافیت مانگتا ہوں۔ عربی میں مانگ سکتے ہیں تو عربی میں مانگیں، اردو میں مانگ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ یہ عافیت کی دعا اللہ سے دنیا اور آخرت کی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔